سب سے پہلے تو میں کراچی پریس کلب کے تمام صحافی بھائیوں کا دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں۔ ہمیشہ کی طرح آپ حضرات نے عزت بخشی، محبت دی اور اپنے پیشہ وارانہ خدمات کو سر انجام دینے کے لیے آپ سب حضرات یہاں موجود ہیں۔ میں جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت میں آج آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ میرے برابر میں انجینئر ضیاء الرحمان صاحب جو ہماری جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ کا حصہ ہیں اور JUI کی ڈیجیٹل میڈیا کے مرکزی کوآرڈینیٹر ہیں۔ میں انجینئر عبدالرزاق عابد ڈاکو صاحب ہماری انصار الاسلام کی جو تنظیم ہے ان کے مرکزی سالار ہیں۔ ان کے ساتھ مولانا محمد غیاث صاحب ہمارے جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے عہدیدار ہیں۔ ان کے ساتھ حافظ سراج احمد چنہ صاحب ہمارے جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے انصار الاسلام کے سالار ہیں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جمعیت علماء اسلام عرصے دراز سے پاکستان میں ملک کے آئین، پارلیمان کے لیے اپنی خدمات جمعیت علماء اسلام کے مرحوم قائد حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ اور ان کے بعد ان کے جانشین مولانا فضل الرحمان صاحب کا اس ملک کے لیے، اس ملک کے آئین اور پارلیمان کے لیے، اس ملک کی جمہوریت کے لیے کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ واحد مذہبی سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام اور ان کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کہ جنہوں نے مذہبی طبقے کو آئین کی طرف متوجہ کیا، جنہوں نے داڑھی اور پگڑی والے کے ہاتھ سے بندوق کھینچ کر ان کو ووٹ کی پرچی کی طرف متوجہ کیا، یہ کردار میری جماعت کا اور میرے جماعت کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے، جنہوں نے علماء کو الیکشن کا راستہ دکھایا، پارلیمان کا راستہ دکھایا، آئین کا راستہ دکھایا کہ اس ملک کو لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل کیا۔ کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرے کہ بندوق کے ذریعے اسلام کا مطالبہ غلط ہے۔ اگر کچھ قوتیں سمجھتی ہیں کہ پہاڑوں کے راستے سے اسلام کا مطالبہ غلط ہے، اگر کچھ قوتیں سمجھتی ہیں کہ داڑھی اور پگڑی والے شدت پسندی، طالبائزیشن، انتہا پسندی کی طرف ان کا رخ نہیں ہونا چاہیے، تو اس میں سب سے بڑا کردار قائد مولانا فضل الرحمان اور میری اسلام نے ادا کیا کہ انہوں نے مذہبی طبقے کو پہاڑوں سے اتار کر پارلیمان کا راستہ دکھایا، آئین کا راستہ دکھایا، ان کو آئین کے ساتھ کمیٹڈ رہنے پر آمادہ کیا۔ یہ کریڈٹ بھی آپ حضرات گواہ ہیں، میڈیا گواہ ہے، آپ کا ریکارڈ گواہ ہے کہ لاہور میں علماء اکرام کا اجلاس اور پاکستان کے تمام مکتب فکر کے مفتیان، علماء اور دینی مدارس کے محتممین کا اجلاس، اس کا کریڈٹ بھی میری جماعت مولانا کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے پاکستان کے اندر دہشت گرد کارروائیوں کے خلاف مشترکہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ اسٹیٹ کے اندر جو اسٹیٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں، بندوق اٹھا رہے ہیں، یہ اسلام کی خدمت نہیں، یہ غیر شرعی کردار ہے، غیر آئینی کردار ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ وہ خدمات ہیں اس ملک کے لیے، اس ملک کے آئین اور پارلیمان کے لیے کہ ہم نے اپنے قائد پر 3 خودکش بم دھماکے برداشت کیے، ہم نے مرکزی سیکرٹری جنرل صاحب ہماری جماعت کے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ان پر خودکش دھماکہ ہوا، جناب اکرم خان درانی پر خودکش دھماکہ ہوا،
مولانا صاحب کے گھر پر راکٹ لانچر کے حملے ہوئے، آپ گواہ ہیں کہ میں نے اپنے والد کا گولیوں میں چھلنی جنازہ اٹھایا اس ملک کے لیے، اس ملک کے آئین کے لیے، پارلیمان کے لیے، اور آج بھی ہم اس ملک کے آئین کے ساتھ کھڑا رہنے کا عزم رکھتے ہیں۔ لیکن جب آپ کا مینڈیٹ چرایا جائے، آئین کے ذریعے، پارلیمان کے ذریعے، جمہوریت کے ذریعے بھی آپ کو اسلام نہ دیا جائے، اور علماء اکرام کا، مذہبی طبقے کا، داڑھی اور پگڑی والوں کا اسمبلی میں جانے کا راستہ صرف اس لیے روکا جائے کہ آج بھی 75 سال پہلے جو اس خطے پر ہمارے آقا تھے، برطانوی استعمار، یہود اور ہنود اور ان کے گماشتے، وہ ناراض ہو جائیں گے کہ مولوی پارلیمنٹ میں کیسے پہنچ گئے اور اسمبلیاں مولویوں سے کیسی بھر گئیں۔ آج بھی امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، برطانیہ کو خوش کرنے کے لیے، عالمی ایجنڈے کو خوش کرنے کے لیے اور اس کی تکمیل کے لیے کل تک جو انگریزوں کے بوٹ پالش کرتے تھے، آج ان کے یہاں غمخوار اس لیے مولویوں کا راستہ روکتے ہیں اور اسمبلیاں خریدتے ہیں اور اسمبلیاں بیچتے ہیں کہ کہیں دیندار طبقہ نہ آ جائے اور ملک کے اندر اس ملک کو جس نعرے پر حاصل کیا گیا، لا الہ الا اللہ کے نظام کے لیے، آئین اور جمہوریت کے ذریعے کم سے کم یہ کامیاب نہ ہو جائے، ان کا راستہ روکا جائے۔ ہم نے 8 فروری کے انتخابات کو مسترد کیا۔ 25 جولائی 2018 پر جو جے یو آئی کا موقف تھا انتخابات پر، 8 فروری 2024 کے انتخابات پر بھی ہمارا موقف وہی ہے کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ عوام نے ووٹ ایک کو ڈالا ہے، بکسے سے ووٹ دوسروں کا نکالا گیا ہے۔ آج میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ سندھ میں ایک ایم پی اے کو 50,000 ہزار ووٹ کی پرچیاں ایڈوانس میں دی گئیں، ایک ایم این اے کو 1 لاکھ ووٹ کی پرچیاں ایڈوانس میں دی گئیں، اور پھر کوئی 5,000 ڈبوں میں ڈال سکا، کوئی 10,000 ڈال سکا، کوئی 20,000 ڈال سکا، تو کوئی 50,000 ڈالنے میں کامیاب ہوا۔ اوپر تشریف لیں۔ کوئی 50,000 ڈالنے میں کامیاب ہوا، لیکن اس حد تک یہاں عوام کے مینڈیٹ کا قتل کیا گیا، یہاں عوام کے مینڈیٹ کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی کہ ایک حلقے پر 50,000 ایڈوانس میں پرچیاں پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو یہاں اندرون سندھ میں اور کراچی میں منظور نظر جماعت کے امیدواروں کو دی گئیں۔ جب ہم نے اس کو مسترد کیا تو بجائے اس کے کہ الیکشن کمیشن ہماری درخواستوں پر نوٹس لیتی، ہماری درخواستوں کو الیکشن کمیشن نے سماعت کرنے سے انکار کیا، ہماری درخواستوں کو مسترد کیا، ہمیں ٹریبیونل میں بھیجنے کی فائلیں بنا کر ہمارے ہاتھوں میں تھمائی گئیں کہ جائیں ٹریبیونل میں جائیں، اور ابھی تک ٹریبیونل سے تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہے۔ لگتا ہے کہ یہ 5 سال کی اسمبلی گزر جائے گی لیکن ہمارے کیسوں کی ٹریبیونل میں شاید سماعت بھی نہیں ہوگی۔ اس پر پرامن احتجاج ہمارا حق ہے، اور میرے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب نے آئین اور جمہوری روایات کو برقرار رکھتے ہوئے پرامن احتجاجی مظاہروں کا اعلان کر رکھا ہے کہ فیصلے اب ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے۔ جعلی اسمبلی کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، جعلی اسمبلی کے مینڈیٹ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب میرے قائد نے رخ کیا پشین کا تو 2 دن سے کہا گیا کہ مولانا صاحب کو تھریڈ ہے، مولانا صاحب کے جان کو خطرہ ہے۔ کیا یہ تھریڈ صرف پاکستان میں ہمارے لیے ہے؟ کیا یہ جنازے اٹھانا صرف ہم نے ٹھیکہ اٹھایا ہے؟ کیا کبھی خان صاحب عمران احمد خان نیازی صاحب کے بھی کسی جلسے پر بم دھماکہ ہوا ہے؟ کیا کبھی جناب آصف علی زرداری صاحب کو بھی کوئی تھریڈ لیٹر موصول ہوا ہے؟ نو ڈیروں میں گڑی خدا بخش بھٹو کے قبرستان کے 4 دیواری کے اندر جلسہ ہوتا ہے، لاڑکانہ سے مدیجی تک پورا کا پورا علاقہ بند ہو جاتا ہے، اور پولیس کراچی سے لے کر کشمور تک 30 ضلعوں کی پولیس ایک برسی کے انتظامات کرتی ہے، لیکن عوام کو پرامن احتجاج کے لیے 5 پولیس والے بھی سیکیورٹی کے لیے دینے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ یہ دوہرا معیار کیوں؟ ایرانی صدر کے کراچی آمد پر
پورا شارع فیصل بند ہو جاتا ہے، لیکن پاکستانی عوام کو اپنے مینڈیٹ کے لیے ایک کراچی کے کسی کونے میں بیٹھ کر پرامن احتجاج کا بھی حق حاصل نہیں۔ آنسو گیس کے شیل مارے جائیں گے، گولیاں برسائی جائیں گی، ایف آئی آر کیے جائیں گے، تھریڈ پہ تھریڈ لیٹر دیے جائیں گے۔ میں آج واضح کہہ دینا چاہتا ہوں، اس ملک کے لیے ہم نے بہت جنازے اٹھا لیے ہیں، اس آئین اور پارلیمان کے لیے ہم نے بہت خودکش دھماکے برداشت کر لیے ہیں۔ ایک ایک جلسے سے 80 کارکنوں کو ہم نے اپنے کارکنوں کو کندھوں پہ اٹھایا اور ان کے جنازے اٹھائے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام مزید جنازے اٹھانے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ یہ اپنی دھمکیاں اپنے پاس رکھیں، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہم سب کا ہے۔ اس ملک کو جس نعرے پر حاصل کیا گیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کے نظام کے نفاذ کے لیے جدوجہد ہم کرتے رہیں گے۔ کوئی مائی کا لال ہمارا راستہ نہیں روک سکتا۔ میں آج کے اس پریس سے جناب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اپنے بھائی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے مخاطب ہوں۔ بلاول صاحب، میرے بھائی، سندھ میں حکومت آپ کی ہے۔ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، وزیر اعلیٰ آپ نے لگایا ہے، سندھ کے صوبائی وزراء آپ نے لگائے ہیں۔ بلاول صاحب، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کی اپنے حکومت پر نہیں چلتی، آپ اپنے صوبے میں بے بس ہیں، آپ اپنے صوبے میں اپنی کوئی بات پر عمل درآمد نہیں کرا سکتے۔ اسلام آباد میں آپ نے پریس کانفرنس کی ہے، میڈیا کا حصہ ہے، ریکارڈ پر موجود ہے۔ چند دن پہلے میرے بھائی جناب بلاول صاحب نے فرمایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر کراچی میں جلسہ کریں گے، کنٹینر بھی دیں گے، لوگ بھی دیں گے، کھانا بھی دیں گے۔ بلاول صاحب، آپ ہمیں کیا کنٹینر دیں گے؟ آپ ہمیں کیا لوگ دیں گے؟ آپ ہمیں کیا کھانا دیں گے؟ آپ کے وزیر داخلہ تو ہمیں پرمیشن نہیں دے رہے۔ اگر بات نہیں کر سکتے تو بڑی بڑی باتیں کرتے کیوں ہیں؟ اگر آپ کو اتنا ہی اپنی حکومت میں آپ اتنے کمزور ہیں تو میڈیا پر بیٹھ کر بڑی بڑی ڈینگیں مت مارا کریں۔ اگر کرتے ہیں تو پھر عمل کیا کریں۔ بندے ہمارے لیے ہمارے کافی ہیں، کھانا ہم اپنے گھر سے کھاتے ہیں، کنٹینر ہمارے لیے بہت ہیں۔ آپ اپنے وزیر داخلہ کو کہیں کہ آپ کی زبان پر پورا اترے اور ہمیں کل کے جلسے کی پرمیشن دی جائے۔ ہم کل آئی جی سے بھی ملے، کل میں نے جناب وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار صاحب سے بھی بات کی ہے، لیکن تاحال سندھ حکومت ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دے رہی۔ لیکن آج میں کراچی کے میڈیا کے سامنے دو باتیں کہہ دینا چاہتا ہوں۔ پہلی یہ کہ کل جلسہ ہو کر رہے گا، بہر صورت ہم انشاءاللہ جلسہ کریں گے، اور ایک کونے میں کر رہے ہیں، چھوٹا سا روڈ لے رہے ہیں۔ ہم پورے کراچی کو بلاک نہیں کرنا چاہتے، ہم پورے صوبے کو بلاک نہیں کرنا چاہتے، ہم شہر کے اندر اور باہر کی سڑکیں بلاک نہیں کرنا چاہتے، ہم ہائی ویز موٹر ویز کو بلاک نہیں کرنا چاہتے، ہم پورے ملک کو بلاک نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن اب یہ فیصلہ وزیر داخلہ سندھ نے کرنا ہے، اب یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ سندھ نے کرنا ہے، اب یہ فیصلہ آئی جی سندھ نے کرنا ہے، اب یہ فیصلہ ہوم سیکرٹری نے کرنا ہے، کمشنر کراچی نے کرنا ہے۔ ایک کونے میں ہمارا پرامن جلسہ کرنے دیتے ہیں، یا کراچی سے کشمیر تک پورے ملک کے ہر چھوٹے بڑے روڈ پر جے یو آئی کے کارکنوں کے جلسے منعقد کرانا چاہتے ہیں۔ فیصلہ اب سندھ کی حکومت نے کرنا ہے کہ وہ ایک جگہ پر جلسہ کرنے دیتے ہیں یا ہر چھوٹے بڑے شہر میں جمعیت کے کارکنوں کے جلسوں کا انعقاد چاہتے ہیں۔ کل جلسہ ہو کر رہے گا، اور اگر میرے کسی کارکن کو، قائد تو دور کی بات، میرے عہدیداران تو دور کی بات، ایک کارکن کو بھی خراش آئی، ایک کارکن کا بال بھی بینگا ہوا، اس کی ذمہ دار سندھ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہوگی۔ ہم پھر یہ سب کچھ سمجھیں گے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، اور وہ ہمارا راستہ روکنے کے لیے، تحریک کو روکنے کے لیے، میرے قائد کے آواز کو دبانے کے لیے یہ اوچھ کے ہتھ کنڈے کر رہے ہیں۔ دوسری بات، پرامن تھے، پرامن ہیں، پرامن رہنا چاہتے ہیں۔ کل کا جلسہ بھی 100% پرامن ہوگا، 100% پرامن ہوگا انشاءاللہ۔
ہمارے کسی کارکن کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا کوئی پتھر نہیں ہوگا. پرامن جلسہ ہمارا آئینی جمہوری حق ہے جس سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو لاکھ ہو، لیکن ہم اپنے آئینی اور قانونی دائرے میں رہتے ہوئے پرامن احتجاج کا حق رکھتے ہیں. کوئی یہ حق ہم سے چھینے گا تو ہم اگلی تحریک کا اعلان کریں گے، کل ہی کریں گے. کل ہی سے ہم پھر روڈوں اور راستوں کی تحریک پر جانے پر مجبور ہو جائیں گے، جس کا خمیازہ پھر سندھ حکومت نے بھگتنا پڑے گا. آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ. کوئی سوال ہو تو میں مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ حافظ نعیم صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ مولانا صاحب یہ بتائیے گا 1 by 1 کر لیں. میں 1 by 1 جی پلیز. مولانا صاحب نے حافظ نعیم صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پی ڈی ایم میں جو جماعتیں شامل تھی، یعنی آپ کی طرف یہ اشارہ ہے وہ قوم سے معافی مانگے کہ آپ لوگ کیوں جو ہے وہ عدم اعتماد کا حصہ بنے. اور ساتھ ہی انہوں نے آپ سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ آپ ابھی جو احتجاج کر رہے ہیں اس کے مقاصد واضح کریں. کہیں یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو بھی فارم 47 کے مطابق سیٹیں نہیں ملی تو اس لیے احتجاج کر رہے ہیں، یا آپ کو جو ہے وہ آپ کا آئینی حق نہیں ملا تب جا کر ہم آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں، ادروائز آپ کے راستے ہمارا رخ کہیں اور ہے. میں اپنا رخ جماعت اسلامی کی طرف موڑنا نہیں چاہتا، ورنہ باتیں کھلیں گی تو سراج الحق صاحب کے پی ڈی ایم کے حکومت کے وزیر داخلہ سے لے کر عمران خان کے حکومت کے اتحادی ہونے تک باتیں جائیں گی. لہٰذا حافظ صاحب جشن منائیں، خوشیاں منائیں، مٹھائیاں کھائیں. ابھی نئے نئے دن ہیں، انشاءاللہ حافظ صاحب کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، باتیں کریں گے. ابھی ہم کسی ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ نہیں بنانا چاہتے. اور ایک بات ایک منٹ جی. ایک میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے، مرکزی جماعت کی طرف سے حافظ نعیم صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جماعت اسلامی کے نئے امیر منتخب ہونے پر. اور آپ کے سوال کے جواب میں ان کو ایک پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا ہدف اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے. اب ہمارے ہدف کے مقابلے میں اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، وہ خود کو ہدف بنانا چاہتے ہیں، یہ ان کا فیصلہ ہے. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نہیں کھڑے ہوں گے. جی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے آپ کو احتجاج کرنا ہے، آپ کے ووٹ اگر کہیں چوری ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ ووٹ تبدیل ہوئے ہیں، جی. تو وہ تو سب آپ کے ساتھ APK میں ہوا ہے. جی. وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی سطح پہ آپ احتجاج کر رہے ہیں، ووٹ چوری ہوئے ہیں، پشاور میں احتجاج آپ کراچی میں کر رہی ہے. تو مجھے بلاول صاحب کے اس بات پر بڑی ہنسی آتی ہے. کیا انتخابات صرف KPK میں ہوئے ہیں؟ سندھ میں انتخابات نہیں ہوئے؟ کیا بلاول صاحب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتا سکتے ہیں کہ سندھ میں ان کے مد مقابل ہے کون؟ سندھ میں ان کے مد مقابل تو اکیلی جمعیت علماء اسلام ہے. ہمارے علاوہ تو کوئی ان کے مد مقابل ہی نہیں ہے، ان کا مقابلہ ہی ہمارے ساتھ ہے. تو بلاول صاحب وہ باتیں کریں جو ہضم ہو سکیں. ایسی مذہب کا خیز باتیں کم سے کم پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی حیثیت میں بلاول صاحب کو نہیں سوچتے. تو آپ تو لوگوں کو بجائے اس کا سے بندوق چھین لے کے اس کو بندوق پکڑانے کی مطلب ایک کوشش ہے. تو اس کو کس طرح دیکھ رہے ہو؟ میری بات آپ شاید پوری نہیں سن سکے. میں نے یہی کہا کہ ہم نے 70 سال پہاڑوں سے اتر کر آئین کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی، اور ہمیں آئین کے ذریعے، پارلیمان کے ذریعے، جمہوریت کے ذریعے بھی جب اسلام نہیں دیا جائے گا، قرآن کا قانون، شریعت کا نظام نہیں دیا جائے گا، جب ہمیں اس ملک کو لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل کیا گیا، لا الہ الا اللہ کا نظام نہیں دیا جائے گا صرف اس لیے کہ امریکہ نہ ناراض ہو جائے، تو آپ ہمارے لیے راستہ پھر کیا چھوڑیں گے کہ ہم واپس چلے جائیں پہاڑوں کی طرف؟ اب یہ فیصلہ ہم نے نہیں کرنا، ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہمیں آئین کے راستے اسلام چاہیے، پارلیمان کے راستے اسلام چاہیے، قانون کے راستے اسلام چاہیے. اب یہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے آئین کے ذریعے ہمیں اسلام دینا ہے یا پہاڑوں کے ذریعے دینا ہے. یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. ہم نے آئین کا راستہ اپنایا ہوا ہے، وہ ہمیں اگر مجبور کریں گے پہاڑوں کی طرف تو اس کے ذمہ دار وہ ہوں. آپ جو کلیم کر رہے ہیں سندھ کے اندر سیٹوں کے حوالے سے، آپ پہلے یہ تو بتائیں کہ سندھ میں آپ جیتے کب ہیں؟ بالفرض اگر بات کریں لڑکانہ کی تو لڑکانہ سے آپ نے سیٹ کب جیتی ہے؟ کوئی اسٹیک آپ کا کب ماضی میں وہاں پر رکھا ہے؟ تو اس لیے آپ کلیم بھی
میرے بھائی جی کی بات کی جلسے کی، اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کو بھی جو ہے وہ جلسے کی اجازت نہیں ملی، اس جماعت اسلامی نے بھی جلسہ کرنا تھا، ان کو بھی اجازت نہیں دی، انہوں نے کورٹ کا راستہ اختیار کیا، تو آپ کیوں زبردستی؟ پہلی بات آپ کا یہ جواب دوں کہ لاڑکانہ عوامی اتحاد میں ہم نے 2 مرتبہ پیپلز پارٹی کو لاڑکانہ میں شکست دی ہے، اور ہمارے JUI کے حمایت یافتہ معظم عباسی صاحب لاڑکانہ سے جیتے ہیں۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ پیسے کی ریل پیل بند کریں، منظور نظر افسران کو نکال کر دوسرے صوبے میں بھیجیں، وہاں سے افسران لا کے یہاں الیکشن کے دنوں میں مقرر کریں، اور تیسرا یہ ہے کہ نواب اور سردار اور خان اور ان کے ذریعے دھاندلی کا راستہ روکیں۔ بلاول صاحب کو پتہ ہے کہ 2018 میں بھی وہ کیسے جیتے ہیں، بلاول صاحب کو پتہ ہے کہ 2024 میں بھی وہ کیسے جیتے ہیں، بلاول صاحب کو پتہ ہے کہ وہ عوام کے ووٹ سے نہیں جیتے، ایک چور دروازے سے جیتے ہیں۔ لاڑکانہ کے عوام نے 2018 میں بھی راشد سمرو اور جمعیت علماء اسلام پر اعتماد کیا تھا، 2024 میں بھی جمعیت علماء اسلام پر اعتماد کیا۔ دوسری، میں ان کے جواب کو پورا کر لوں ابھی ایک اور۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم زبردستی نہیں کر رہے، اگر زبردستی کرتے تو پھر شہر کے ایک ایک کونے، صوبے کے ایک ایک چھوٹے بڑے گاؤں میں ہم قومی شاہراہوں کو بند کرتے۔ ہم تو قانونی راستہ اپنا رہے ہیں، ہم نے اپلیکیشن دی ہے، اپلیکیشن دینے کے بعد بارہا ان کے دفتروں میں جتیاں گھسائی ہیں، DC صاحب کے پاس گئے ہیں، SSP صاحب کے پاس گئے ہیں، DIG صاحب کے پاس گئے ہیں، IG صاحب کے پاس گئے ہیں، وزیر داخلہ کو فون کیا ہے، ان ریٹرن ان کو وزیر اعلیٰ سے لے کر DG رینجر سے لے کر DC صاحب تک ہم نے اپلیکیشنز بھیجی ہیں۔ اگر وہ ہماری کسی درخواست پر کسی قسم کا کوئی ریسپانس دینے کے لیے تیار نہیں تو اس کے ذمہ دار وہ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ شو تو JUI کا ہے، پبلک JUI کی ہی ہوگی، البتہ ہم نے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کو بھی دعوت دی ہے، پیر صاحب پگاڑا کو دعوت دی ہے، پیر صدرالدین شاہ راشدی صاحب کو دعوت دی ہے، ان کی پوری کیبنٹ کو دعوت دی ہے، سندھ کے قوم پرست رہنماؤں کو جناب ڈاکٹر قادر مکسی صاحب، ایاز لطیف پلیجو صاحب، سید زین شاہ صاحب کو بھی دعوت دی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ GDA اور قوم پرست جماعتوں کے قائدین کل ہمیں اسٹیج پہ جوائن کریں۔ الیکشن سے قبل آپ لوگ کا اتحاد تھا MKM کے ساتھ اور نون لیگ کے ساتھ، ایک الائنس بنایا تھا آپ نے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو آپ سے ایسا کیا ہوا کہ آج آپ MKM کے خلاف MKM کو دعوت نہیں دے رہے، آپ نون لیگ کو دعوت نہیں دے رہے سندھ کے اندر؟ ہم MKM کے خلاف نہیں ہیں، آپ کو میری پوری گفتگو میں کہیں سے کوئی تاثر ملا ہے کہ ہم MKM کے خلاف ہیں؟ ہم MKM کے لیے دعاگو ہیں، MKM کے لیے دعاگو ہیں۔ جو چور دروازے سے آیا ہے ہم اس کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیگیں بنائی گئیں، 2018 میں ایک لاڈلا تھا، وہ ان سے نہیں سنبھالا جا رہا ابھی تک، کبھی اس کو منتیں کرتے ہیں، کبھی اس کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ 2024 میں 4 لاڈلے بنائے گئے، ایک کراچی کا لاڈلا، ایک اندرون سندھ کا لاڈلا، ایک پنجاب کا لاڈلا، ایک خیبر پختونخوا کا لاڈلا۔ بلوچستان کے لاڈلے تو گود لیے ہوئے ہیں، جب چاہتے ہیں گود پہ چڑھاتے ہیں، جب چاہتے ہیں گود سے اتار دیتے ہیں۔ ایک لاڈلا نہیں سنبھالا گیا، اب 4 لاڈلے کیسے سنبھالے جائیں گے؟ ہمیں اعتراض لاڈلوں سے نہیں ہے، ہمیں اعتراض اس بات سے کہ ان لاڈلوں کے ذریعے ملک اس نہج تک پہنچا ہے کہ نہ آج امن امان ہے، نہ آج آپ کی معیشت بہتر ہے۔ بتائیں کہ مزید ان لاڈلوں کے ذریعے ملک کو کس حد تک آپ لے جائیں گے؟ آج یہ ملک ان لاڈلوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں، عوام جس کو چاہے اس کو پارلیمنٹ میں لے آئے۔ بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس پر آواز میں نے اٹھائی 1 سال میں گندم پہ، اب تو یہ نیب میں کیس ہے، اب تو یہ میری جو بات ہے یہ تو تصدیق شدہ ہے کہ سندھ حکومت کے وزیر خوراک نے سرکاری گندم کی خریداری اور فروخت پر 1 سال میں 77 ارب روپے کی کرپشن کی ہے۔ 77 ارب روپے کی گندم کی خرید اور یہ نیب کا پیپر ہے، اب یہ کیس نیب میں چل رہا ہے۔ 20 سالوں کا حساب لگائیں کہ کیا ہوگا۔
آج بھی کسان کو اس لیے مارا جا رہا ہے کیونکہ الیکشن بہت بھاری قیمت پر انہوں نے خریدی ہے، اسمبلی کا بہت بھاری فیس ادا کی ہے، تو گندم اور ہیلتھ اور ایجوکیشن کے ذریعے وہ پیسے پورے کرنے انہوں نے، تو بیچارے اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنا لاس جو ہے وہ ٹھیک کر سکیں۔ یہ بتائیے کہ جب عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو 13 جماعتوں نے مل کے جو حکومت تشکیل دی، اس میں مولانا صاحب جو ہے سر فہرست تھے، اور ایک ہی کنٹینر میں کھڑے ہو کے تقریریں کی جاتی تھی، سب اچھا ایک عدالت جو ہے وہ لاپا جاتا تھا۔ ایسی کیا وجوہات آ رہی کہ آج ایک دوسرے کے خلاف آپ لوگوں نے محاذ کھول لیا ہے، وہ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو کیا یہ جو مفاہمت تھی یہ ذاتی مفادات کی مفاہمت تھی یا قومی سطح کی مفاہمت تھی؟ اس میں تو روشنی ڈالی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسمبلی کی 2 دن پہلے کی تقریر میں کیا یہ چیز سننے کو نہیں ملی کہ میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو دعوت دیتا ہوں، میں میاں محمد شہباز شریف صاحب کو دعوت دیتا ہوں، میں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں عوام میں چلتے ہیں؟ کیا انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ پی ٹی آئی کو اگر عوام نے مینڈیٹ دیا ہے تو اقتدار ان کے حوالے کریں؟ کیا پورے گفتگو میں مولانا صاحب کی کہیں آپ کو پیپلز پارٹی کے خلاف، مسلم لیگ نون کے خلاف، کسی سیاسی جماعت کے خلاف کوئی تاثر ملا ہے؟ نہیں۔ میری پوری پریس کانفرنس میں آپ کو کوئی تاثر ملا ہے؟ نہیں۔ ہم عوام کے مینڈیٹ چوری کرنے والوں کے خلاف میدان میں ہیں۔ ہم ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ عوام کو ان کا مینڈیٹ ملنا چاہیے، چور دروازے سے حکومتیں نہیں بننی چاہیے۔ لہٰذا سیاسی جماعتوں کو کل بھی دعوت دی تھی کہ آئیں ہمارے ساتھ جدوجہد میں شریک ہو جائیں، آج بھی دعوت۔ جہاں تک بات ہے پی ڈی ایم کی حکومت بننے کی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہاں کہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے؟ مولانا صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ چیلنجز ہیں، مشکل حالات میں ہم نے ملک لے لیا ہے اور اس ملک کو نکالنے کے لیے ہمیں مشترکہ جدوجہد کرنی ہوگی، اور پھر آپ نے بجائے اس کے کہ ملک کو مشکل حالات سے نکالنے کے لیے عوام کے مینڈیٹ کے مطابق حکمران لاتے، آپ نے پھر چور دروازے سے حکمران لا کے اس ملک کو مزید مشکلات کی طرف دھکیل دیا۔ یہ بتائیے کہ آپ ابھی بنکلا کہہ رہے ہیں کہ ملک ان لاڈلوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں لاڈلے تبدیل کیے جائیں، تو آپ یہ بات نہیں کر رہے جو لاڈلے بناتے ہیں ان کے بعد اختلافات نہیں کریں، لاڈلے بننے کے لیے آپ تیار ہیں یا لاڈلے کون ہوں گے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ لاڈلے تبدیل کیے جائیں، میں نے یہ کہا ہے کہ لاڈلے اب اس ملک کو نہیں بچا سکتے۔ ایک لاڈلا آپ کے گلے پڑا ہے، 4 لاڈلے آپ کو مزید گلے پڑیں گے۔ لاڈلوں کو چھوڑیں، عوام کا مینڈیٹ عوام کے حوالے کریں۔ ہم نہ کل لاڈلوں پر جو ہے وہ یقین رکھتے تھے، نہ آج لاڈلوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں، قانون کی جنگ لڑ رہے ہیں، پارلیمان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس کی لڑتے رہیں گے۔ ہاں، قبول کریں گے عوام کا لاڈلا بننے کی، اسٹیبلشمنٹ کا نہیں۔ جی آپ تو ایسے بھولے بن رہے ہیں جیسے آپ کو کچھ پتا نہ ہو۔ کس نے کہا آپ کو کہ ہم لاڈلے تھے؟ جی وہ مولانا صاحب کی وضاحت آ گئی تھی، آپ نے ایک پارٹ سنا ہے، دوسرا شاید نہیں سنا، وہ بھی سن لیں۔ جی نہیں، میں نے میری گزارش سنیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ نیب کوئی تحقیق کرے یا نیب سے میں نے کوئی مطالبہ کیا، میں نے کہا کہ جو فگر میں دے رہا ہوں اب یہ فگر نیب کی پراپرٹی ہے، اب یہ باقاعدہ آن ریکارڈ ہے کہ ایک سال میں 77 ارب روپے کرپشن ہوئی ہے سندھ کے گندم خریدنے اور بیچنے پر سرکاری ادارے میں۔ لہٰذا میں نے نیب کو مطالبے کے طور پر یہاں کوٹ نہیں کیا، ریفرنس کے طور پر کوٹ کیا ہے کہ اب یہ ڈاکومنٹ جو ہے پروفڈ ہے، باقاعدہ اب یہ ایک سرکاری ادارے کے اندر کیس موجود ہے کہ 77 ارب روپے کرپشن ہوئی ہے۔ باقی جہاں تک ایم کیو ایم کی بات ہے، ایم کیو ایم والوں کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ ان کے حال پر رحم کرے۔ بہت شکریہ جی۔ جی ایم اے جناح روڈ، نیو ایم اے جناح روڈ، پیپلز چورنگی سے جو نیو ایم اے جناح روڈ کی طرف چڑھتے ہیں، آپ حضرات کے علم میں کہ ہم پہلے بھی وہاں ایک بہت بڑا جلسہ اسرائیل مرد آباد کے نام سے کر چکے ہیں، اسی روڈ پہ ہمارا جلسہ ہوگا۔
اسی چوک پہ اسٹیج بنے گا، یعنی جو پل ہے انڈر پاس کا اس پہ اسٹیج بنے گا، اور پیپلز چورنگی تک انشاءاللہ عوام ہوگا، اور 4 بجے ہم جلسہ شروع کریں گے، 9:30 بجے ہم اپنا جلسہ انشاءاللہ ختم کریں گے۔ آپ سب کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ کل آپ ہمارے جلسے میں کو جوائن کریں۔ مولانا صاحب آج کراچی پہنچ رہے ہیں شام کو، رات کو 8 بجے انشاءاللہ۔ بہت